السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ وارث پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانیت ٹی وی۔ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ کہانی سیالکوٹ کے ساجد چیمہ کی، جس نے امیر ہونے اور گوریوں کی ہم نشینی حاصل کرنے کے لیے سیالکوٹ سے لندن کا خوفناک سفر کیا۔ قسط نمبر 5۔ ساجد چیمہ اور باقی کے 4 پاکستانی لڑکے لاہور سے دبئی اور پھر اسی رات دبئی سے طرابلس لیبیا تو پہنچ گئے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اب شروع ہوگا موت کا خوفناک سفر، اور وہ بھی کاغذات کے بغیر۔ یہ ہے طرابلس، کرنل قذافی کا شہر، قذافی کا دارالخلافہ۔ عمارتیں بموں سے خستہ، سڑکیں ویران، ٹریفک ندارت، نہ کوئی پولیس نہ سیکیورٹی، شہری دہشت زدہ، گھروں تک محدود۔ یہ ہے اس سول وار کا نتیجہ جو لیبیا کے لوگوں نے کرنل قذافی کو ہٹانے کے لیے لگائی تھی۔ عبداللہ یاسینی نے ایک مرتبہ پھر ٹھیٹھ اردو بولتے ہوئے کہا، کیا تم 5 لڑکے جانتے ہو کرنل قذافی کون تھا؟ ہم نے نفی میں سر ہلایا تو وہ خود ہی بولا، وہ میرا ہیرو تھا۔ نہیں، پورے لیبیا کا ہیرو، لیبیا کے اچھے دور کا امین۔ آخر میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ نہیں، میں عرب ہوں، لیبیا کا شہری، اور یہاں سے کچھ 100 کلومیٹر دور ایک شہر ہے بن غازی، میں اسی میں پیدا ہوا تھا۔ یہ 1960 کی بات ہے۔ لیکن تم نے کیوں پوچھا؟ وہ آپ اصل میں ہماری زبان اردو روانی سے بولتے ہیں اس لیے۔ اس پر وہ ہنسا اور بولا، وہ اصل میں یہ ایک لمبی کہانی ہے، بس مختصر سن لو کہ میرا باپ پاکستانی تھا اور ماں لیبین، اور ہاں میں تو 10 سال پاکستان بھی رہ چکا ہوں، کراچی۔ پھر میرے والد واپس لیبیا آئے اور 1980 میں ایک ٹریفک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، تب میں 20 سال کا تھا۔ میرے بابا کی قبر بن غازی ہی میں ہے، ہمارے گھر کے بالکل قریب۔ پھر یوں ہوا کہ میری والدہ نے کراچی میں میرے باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگا، تو وہ چھوٹے دل والے صاف مکر گئے، اور پھر ختم ہو گیا میرا تعلق کراچی سے اور پاکستان سے۔ ہم خاموش تھے۔ وہ ایک بار پھر بولا، ہاں لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میں پاکستان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میرا ہیرو کرنل قذافی بھی پاکستان سے محبت کرتا تھا، اور وہ مسٹر بھٹو کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا۔ کیا تم بھٹو کو بھی نہیں جانتے؟ اس پر ہم سب نے ہاں میں سر ملاتے ہوئے کہا، ہاں ہم ذوالفقار علی بھٹو کو جانتے۔ وہ ہنسا اور بولا، دونوں کو مار ڈالا، دونوں کو مار ڈالا۔ ہم نے حیرت سے کہا، کس نے؟ تو وہ بولا، کیا تم نہیں جانتے کس نے؟ امریکہ نے۔ یہ وہ طرابلس ہے جہاں مکھی بھی کبھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ آج اس طرابلس کی گلیاں انسانی خون کی آتی ہیں، منشیات اور اسلحہ پانی کی طرح یہاں ملتا ہے۔ سچ پوچھو تو قذافی کے قتل کا کفارہ آج ہماری پوری قوم اجتماعی طور پہ ادا کر رہی ہے۔ اب ہم ایئرپورٹ سے باہر آ گئے تھے۔ اس نے دور کھڑی ایک کار کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس میں بیٹھ جاؤ، اس کے دروازے کھلے ہوں گے۔ ہم 5 اندر بیٹھے۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور گاڑی طرابلس کی سڑکوں پر فراٹے بھرتی ہوئی دور نکل گئی۔ ویسے میں نے باقی کے 4 لڑکوں کا تو بتایا نہیں۔ 2 تو ان میں سے حقیقی کزن تھے، مرزا وقار اور مرزا سمر آف منڈی بہاؤدین، جبکہ ایک گجرات کا خورشید وڑائچ اور ایک چک جھمرا کا رضا علی۔ ان 4 نے سیٹھ ہیرا کو 5-5 لاکھ ادا کیے تھے۔ یہ ان سب نے مجھے خود بتایا۔ میں حیران رہ گیا، مگر مجھ سے تو 7 لاکھ وصول کیے۔ میں نے دل میں سیٹھ ہیرا کو پہلی مرتبہ گالیاں دی۔ ان میں سے منڈی بہاؤدین والے کزنز نے بتایا کہ ان کے ایک قریبی عزیز سیٹھ ہیرا کے ذریعے
2 ماہ پہلے اٹلی کے شہر سسلی پہنچے تھے، اٹلی کا جزیرہ سسلی۔ ہم نے پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا جیسے ہم پہنچے ہیں، دبئی سے طرابلس اور پھر طرابلس سے سسلی، سمندر کے ذریعے، وہ بھی صرف 2 دن میں۔ اور ہاں، ہم بھی پہنچ جائیں گے، صرف چند دن بعد ہم یورپ ہوں گے، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ دیر گاڑی طرابلس کی سڑکوں پر دوڑتی رہی، پھر ایک مکان کے سامنے گاڑی رکی تو عبداللہ یاسینی نے اترنے کا اشارہ کیا۔ یہ میرے ایک دوست کا مکان ہے، آج رات ہم ادھر قیام کریں گے، پھر ہم بنغازی چلے جائیں گے میرے گھر، وہاں ہم 10 دن قیام کریں گے۔ اتنے میں کشتی کا انتظام کروں گا اور تمہارے ساتھ چند اور لڑکے بھی شامل ہو جائیں گے، اور میں تمہیں روانہ کر دوں گا تمہارے لندن کی طرف۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر میں نے پوچھا، وہ یہ پوچھنا تھا کہ سیٹھ ہیرا کہاں ملیں گے؟ کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ اس نے حیرت سے ہماری طرف دیکھا۔ سیٹھ ہیرا کون؟ ہم نے کہا وہ جو ہمیں دبئی سے طرابلس تک لایا تھا۔ اس پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا میں کسی کو نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ جس آدمی نے تمہیں میرے پاس بھیجا وہ دبئی سے واپس لاہور جا چکا ہے اور میں اس سے رابطے میں ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ اب وہ تمہیں ساری زندگی کبھی نہیں ملے گا۔ تو کیا آپ ہمارے ساتھ سسلی تک جائیں گے؟ یہ میں نے کب کہا؟ ہاں البتہ تم ضرور پہنچ جاؤ گے سسلی، یعنی اٹلی، وہاں سے تم فرانس چلے جانا، اور پھر فرانس کے آگے ہے تمہاری منزل انگلینڈ اور اس کا دارالخلافہ لندن۔ بس اب کوئی سوال نہ کرو، مجھے کوئی ضروری کام ہے، میں 1 گھنٹے کے بعد یہاں واپس آؤں گا اور تمہارے لیے کھانا لیتا آؤں گا۔ کیا سمندری سفر پر یہ 4 لڑکے روانہ ہو جائیں گے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ساجد چیمہ اکیلا ہی سمندر پر جائے اور باقی لڑکے راضی نہ ہوں؟ کیا اٹلی کا سفر آسان ہوگا؟ اور باقی کے لڑکے کون ہوں گے اور کن ملکوں سے ہوں گے جنہیں ان کے ساتھ روانہ کیا جائے گا؟ ان سب سوالات کے جواب آپ کو ملیں گے قسط نمبر 6 میں۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہیے۔ بہت جلد پیش کی جائے گی قسط نمبر 6 اور لیبیا سے آگے کا سفر نامہ۔ میں آپ کا ہوسٹ وارث پاکستانی۔ پاکستان زندہ باد۔